الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعبان کا مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک رات جس کا نام شب برات ہے اور جو کہ آج کی رات ہے، اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس طریقے سے باتیں جب ذہن میں آتی ہیں تو انسان کا ذہن مختلف قسم کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت قرآن مجید میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن فقہا کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سے احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہو، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ فلاں عبادت کو فلاں طریقے سے کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا ہے کہ شب برات میں ایک خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے، نفلی نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ شریعت نے اس کے لیے ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان بھی جائے۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ان سے مروی ہے کہ یعنی پورے حیات طیبہ میں ایک ہی دفعہ جنت البقیع میں شب قدر کی رات تشریف لے گئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سال شب برات کی رات ہم قبرستان جانا شروع کر دے تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہمیں بہت خیال کرنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ اس کو سمجھیے کہ اس رات کے اندر جب عبادات سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے جو 15 شعبان کا دن ہے، اس دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیاری کر سکے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسری یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے ہے۔ اگر ایک بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو، لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجوہات سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے کہ اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسری اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا اور باعث ثواب ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے اپنے عبادات میں لگے رہے، صلاۃ تسبیح پڑھے اور دعائیں کرے۔ اس وقت ساری دنیا مشکل وقت میں ہے، مشکل حالات میں ہے، تو ایک دوسرے کے لیے خاص دعا کرے، ملک و ملت کے لیے دعا کرے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرے، اعمال اور معمولات میں مشغول ہو جائیے۔ جو ساتھی سننا چاہتے ہیں وہ بے شک سو جائے،
تہجد پڑھیں یا تہجد کے لیے بعد میں بیدار ہو جائے، تو جیسے کیسے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔